میں اتنا انجوائے کرتی تھی لائف سنگنگ کو, گلیمرس لائف کو. کون نہیں کرتا تو جو نا, کوئی نیگیٹو پبلسٹی از دا بگیسٹ پبلسٹی ان آل. میں بھی تو خودکشی کر سکتی تھی, یہ تو بڑا آسان ہے. وہ بندہ جب ڈپریس ہوتا ہے تو اٹس ویری ایزی ٹو ڈائی, ٹو بی آنیسٹ. ناظرین, اس وقت جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. ان کا نام ہے رابی پیرزادہ. وہ ایک سنگر بھی تھی, وہ ایک ایکٹر بھی تھی, وہ ٹی وی ہوسٹ بھی تھی, اور اب جب آپ ان کو دیکھ رہے ہیں تو وہ ایک ٹوٹل ٹرانسفارمڈ شکل میں ہے. آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کا شوبز کی دنیا سے اس ٹرانسفارمیشن کا سفر وہ کیسا رہا, اور کیا مسائل آئے, اور کیا موٹیویشن انہیں ملی. تھینک یو رابی ٹائم دینے کا. آپ نے گلیمر بھی دیکھا, آپ نے ٹی وی کی چکا چوند جو سکرینیں ہیں وہ بھی دیکھیں, اور پھر ایک کرائسس بھی دیکھا. تو یہ سارا جو اب جس فیز میں آپ ہیں, یہ سارا کیسے ممکن ہوا, اور وہ کیا تھا اور یہ کیا ہے؟ دیکھیے, میں ہمیشہ یہ سمجھتی ہوں کہ ایک سکسیزفل انسان وہ ہوتا ہے جو کہ لانگ ٹرم پلاننگ کرتا ہے. ایک مزدور اگر آپ دیکھیں گے تو وہ مزدوری کرے گا, 1000-1200 روپے دیہڑی ملی, وہ خوش سوچے گا ہو گیا کام. ایک انٹیلیجنٹ بزنس مین دیکھیں گے, وہ کہے گا یار میں نے کوئی 2-3 مہینے میں نا اپنی دکان سے پیسہ کمانا ہے. ایک اس سے بڑا مل آنر دیکھیں گے, وہ کہیں گے 2-3 سال کی پلاننگ, 20 سال کی پلاننگ. دا تھنگ از کہ ہم نے لانگ ٹرم پلاننگ ہے آفٹر ڈیتھ, ہمارے مرنے کے بعد کی پلاننگ. کچھ دہائیوں بعد نہ آپ نے ہونا ہے, نہ میں نے ہونا ہے, ہڈیاں بھی نہیں ہونی, پھر کیا ہونا ہے. تو میں نے یہ بہت قریب سے یہ حالات دیکھے, اور میں ہاف سائیکو ہو گئی. کچھ ایسے حالات تھے میری زندگی میں جو میں نہیں تھی, وہ مجھے سننا پڑا. مجھے بہت دکھ ہوتا تھا, اور میں اللہ سے بڑی شکایتیں کرتی تھی کہ اللہ کیوں. لیکن پھر اللہ نے مجھے جواب دیا, اس لیے تم نے نہیں جانا تھا اس جگہ سے. میں اتنا انجوائے کرتی تھی لائف سنگنگ کو, گلیمرس لائف کو. کون نہیں کرتا؟ بزنس کلاس میں ٹریول کر رہے ہیں, آپ جا رہے ہیں, آپ اس اسٹیج کے اوپر آ رہے ہیں, ہزاروں لوگ رابی نشہ ہے. وہ جو فیم ہے وہ ایک اٹس این ایڈکشن, اینڈ اٹس ویری ہارڈ. آپ نوٹ کریں, بہت سارے لوگ اللہ کی راہ میں آ کے نا پھر واپس چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ مضبوطی سے نہیں پکڑتے. وہ اپنے سارے, جیسے کہتے ہیں نا برن دا بوٹس, اپنی ساری کشتیاں نہیں جلاتے. میں ایک پروگرام کرتی تھی, میں ٹی وی چینل کا نام نہیں لوں گی, انہوں نے 8 مہینے کے میرے پیسے دینے تھے. میں غریب ہوگی بعد میں, تو ایک دن نہیں ناٹ کیپٹل, وہ تو ان سے تو میں لے ہی لیتی تھی, واحد ہوتی تھی جو پیسے لے لیتی تھی. پی ٹی وی کا میں پروگرام کرتی تھی, تو اس میں مجھے انہوں نے, ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ رابی آپ ایسا کرو, آپ اللہ کی طرف آ گئی ہو نا, یہ 4 پروگرام کر جاؤ, میں پرانے نا سارے پیسے دے دوں گی, تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اسی وقت میں سارے گیسٹ ویسٹ بلا لوں گا وہاں پر, تو کوئی نہیں ہوگا, تو آپ نا آرام سے اپنا انٹرویو کر کے چلے جانا, آئی پرومس کسی کو پتہ نہیں چلے گا. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی, اگر آپ وعدہ کرتے اللہ کو پتہ نہیں چلے گا نا, تو میں آ کے 4 کے 8 پروگرام کرا جاتی ہوں. اس نے ڈر کے مارے فون بند کر دیا اس وقت, اور اس بعد سال بعد پیسے بھی دے دیے لیکن وہ اللہ کی راہ میں لگ گئے. لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم سب جو ہے نا, ہم ایک فولس پیراڈائز میں رہ رہے ہیں, میں, آپ, سننے والے, دیکھنے والے. اور حقیقت یہ ہے, اور حقیقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب دنیا کو, رہبانیت کو قرآن پاک میں منع فرمایا گیا ہے کہ رہبانیت مت کرو, کوئی اللہ کی راہ میں بالکل ہی تم نہ چلے جاؤ, لیکن پہچانو. اور سب سے بڑا مذہب جو ہے نا, وہ لوگوں کی خدمت کرنا ہے. آپ نے کسی پہ کفر کا یا کسی پہ جنت دوزخ کا فتویٰ لگانے کی تو آپ کی اوقات ہی نہیں ہے. مشکل کتنا رہا آپ کے لیے, کتنا مشکل تھا, کیا لوگوں کی کتنی باتیں سننا پڑی, اور موٹیویشن کیا تھی؟ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ہر خاتون جو ہے, جو شوبز میں ہوتی ہے, وہ اس طرح کے اسٹنٹس کر کے نا اوپر جاتی ہیں. جب اس طرح کی کوئی بات ہو جائے نا, کوئی نیگیٹو پبلسٹی از دا بگیسٹ پبلسٹی ان آل دا ورلڈ, پوری دنیا میں. تو مشکل میرے لیے یہ نہیں تھا, مشکل میرے لیے تھا کہ جو ٹیمپٹنگ آفرز آ رہی تھیں نا, یہ انڈیا سے آفر آ رہی ہے یار, یہ کراچی کا بڑا پروڈیوسر مجھے کال کر رہا ہے, یہ کانسرٹس کی آفر آ رہی ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جب اللہ رسی دراز کرتا ہے نا, تو اللہ کیسے رسی دراز کرتا ہے. میں وٹنس ہوں, میں نے دیکھا ہے. اور اس وقت میں اللہ سے صرف یہ دعا کرتی تھی, یا اللہ مجھے بس میرا دل مضبوط رکھ. جس دن میں نے خانہ کعبہ کے اوپر پہلی نظر ڈالی ہے نا, اس دن وہ میری جو ایک لڑائی تھی نا, ایک یہ تھی کہ یار یہ شوبز ہے, یہ پیسہ ہے, گلیمر ہے, یہ وہ لوگ فون کرتے تھے, میں جن کا میسج آ جائے تو میں بڑی خوشی سے ناچتی, اور دیکھو فلانے نے مجھے فون کیا. اور میں ایسے خالی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی تھی. میں نے فون ہی مینیجر کو دے دیا اپنا. جب میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا نا, تو میری اندر کی وہ جو جنگ ہے نا, وہ رک گئی, تسلی ہو گئی, سمجھ آ گئی, اللہ تیرے پاس جانا ہے, اللہ بس اب تجھے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو اللہ نے جب مجھے, میں آپ کو بڑی دل کی بات بتا رہی ہوں, مجھے خانہ کعبہ سے بڑا پیار ہے. مجھے ابھی اگر کہنا کہ وہ نیو یارک ٹائم اسکوائر پہ میرا بڑا فیوریٹ ہوٹل ہے, ڈبل ٹری ہلٹن. میں بڑے شوق سے اپنی امی کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پہ رہی ایک دفعہ. اگر مجھے اللہ کہنا کہ وہ ہوٹل تمہارے نام کر دوں, یا تمہیں 1 مہینہ خانہ کعبہ دیکھنے کے لیے لگا دوں, میں دل سے کہہ رہی ہوں. اس میں کوئی نہ مولویوں والی بات ہے, نہ کوئی بہت میں کوئی بڑی نیک بندی ہوں.
مجھے عشق ہو گیا خانہ کعبہ سے. میرا اول و آخر جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے. بس میرا دل کرتا ہے کہ اللہ. اور میں نا جب شوبز میں تھی تو میں یہ سوچتی تھی یار دیکھو پیسوں سے تو ہر چیز خرید لی جاتی ہے, جو حج اور عمرہ اتنا مہنگا ہے تو یہ جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی پیسے ایسے لگائے ہوئے ہیں. لیکن جب آپ کبھی عمرہ یا حج کیا آپ نے؟ نہیں, میں نے نہیں. اچھا, آپ کبھی وہاں پہ جا کے دیکھیں گے نا تو پاکستانی 95.9% جو ہے نا وہ بالکل غریب مائیاں بیچارے غریب کو بوڑھے سے لوگ دھوتی کرتا میں پہلی دفعہ جہاز میں نا اللہ کے گھر آئے ہیں. امیر لوگ بڑے کم نظر آئیں گے. سو بسائڈز دیٹ تھنگ اللہ تعالیٰ ہیز چوائس, اللہ تعالیٰ ہیز دا ڈیسیژن کہ اس کو میں نے بلانا ہے, اس کو میں نے بلانا ہے. رابی کتنا نقصان ہوا آپ کا فائنینشلی جب آپ نے یہ سارا کچھ چھوڑا اور پھر یہ نئی زندگی میں آئی؟ نقصان تو ہوا ہوگا. مجھے بڑی ہنسی آتی تھی کہ میرا بینک میں جو تھا, میں نے پہلے تو ایک یورپ کا ٹور تھا میرا, 25 یا 30 کانسرٹس تھے, اب یاد نہیں ہے, جھوٹ بولنا نہیں چاہتی میں. تو پہلا تو وہ ٹور ختم ہوا, پھر لندن جانا تھا یورپ کے بعد, وہ میں نے کیا. پھر ایک کمپنی کے ساتھ میرا ایک تقریباً 4 ملینز وہ مجھے ہر سال دیتے تھے فار دا کانسرٹس وٹ ایور, جو بھی مجھے ان کا کام کرنا تھا وہ ختم ہوا. شوز ختم ہوئے, میری پروڈکشن ختم ہوئی. سمجھے کروڑوں سے نکل کر میں خوشی خوشی ہزاروں پر بھی نہیں کچھ سینکڑوں روپوں پر آ گئی. جب میں نے اپنا بینک خالی کیا, لوگوں کے ایڈوانسز بڑے دل سے واپس کی, مجھے نفرت ہو گئی تھی پیسوں سے. تو مجھے یاد ہے کہ 8 روپے میرے اے ٹی ایم میں نے ایک دن ڈالا. مجھے میں بڑی تکلیف میں بھی رہی, بہت مشکلات بھی اللہ تعالیٰ نے دکھائیں. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا راستہ دکھایا. اس میں ڈاکٹر فائزہ, ایک بہت ہی پیاری خاتون, اللہ انہیں جنت نصیب کرے. جب میں بہت پریشان تھی اور میں کسی سے نہیں ملتی تھی تو وہ زبردستی میرے گھر پہ آتی تھیں, مجھے اٹھاتی تھیں, میرا منہ دھلاتی تھیں, کہتی تھیں قرآن پڑھو. اور اب دیکھیں میں ان کا صدقہ جا رہی ہوں, میں جو نیک کام کرتی ہوں اس خاتون کو ثواب, میں بھی تو خودکشی کر سکتی تھی. یہ تو بڑا آسان ہے. وہ بندہ جب ڈپریس ہوتا ہے تو اٹس ویری ایزی ٹو ڈائی, ٹو بی آنیسٹ. شی از دا ون ہو ٹاٹ می کہ یار رابی دس از دا وے ٹو اللہ اینڈ دس از دا وے ٹو ہیل. اور مجھے انہوں نے, اور اللہ, بس میں بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایسے لوگ رکھے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ میں لوگوں کی ڈاکٹر فائزہ بنوں, میں لوگوں کو راستہ دکھاؤں. تو آپ نے کہا کہ میں تو اتنی ڈپریس تھی کہ میں نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی, پھر ڈاکٹر فائزہ تھیں جنہوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا. یس, شی واز دا ون. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی خواتین جس طرح کا ان کا پیشنس تھا, میں نا باتوں باتوں پہ بھڑک جاتی تھی, بہت غصہ کرتی تھی. ان خاتون کو میں نے دیکھا, میں انہیں آ کے کہا کرتی تھی وہ فلانی جو ہے نا وہ آپ کی بڑی برائیاں کر رہی ہیں. کہتی اچھا وہ تو بڑی نیک خاتون ہے, وہ تو بڑی اچھی خاتون ہے. میں کہہ رہی نہیں وہ آپ کے بارے میں یہ کر رہی ہیں, آپ ایسی نہیں وہ تو بڑی اچھی خاتون ہے. تو میں کہتی ہوں کہ اللہ نے مجھے ان کے ساتھ وقت کم دیا. اللہ مجھے کوئی, ان کے ساتھ تو صدیاں بھی کم ہوتی ہیں کہ میں ڈاکٹر فائزہ سے بہت کچھ سیکھتی. لیکن میرا ان کی روح سے یہ وعدہ ہے کہ میں انشاءاللہ ان کا جو یہ پیغام ہے, ان کا جو قرآن کا ایک سبق ہے, ابھی 30 سے 40 ہزار لوگ میرے سے سنتے ہیں قرآن. اور آپ یقین کریں, کبھی آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں, ہندو اور کرسچنز بھی سن رہے ہوتے ہیں, وہ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں, آواز سن رہے ہوتے ہیں, آئی ڈونٹ کیئر, وہ قرآن کی بات سن رہے ہوتے ہیں. دس از وٹ میٹرز, اور انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرنا ہے. رابی پیرزادہ کا ایسا سیکرٹ جو دنیا نہیں جانتی. کعبے سے محبت, آج پہلی دفعہ بتایا ہے, بہت محبت. لوگ آپ کے بارے میں ایک اور بات بھی کہتے ہیں کہ رابی پیرزادہ کی جو پینٹنگز اور ڈرائنگز ہوتی ہیں نا وہ خود نہیں کرتی. وہ پہلے کہتے تھے, پھر سارا چودھری ایک خاتون آئی, انہوں نے مجھے ایک چیز دکھائی آپ کے کیمرے کے اندر, اس کو ٹائم لیپس کہتے ہیں. تو میری ہر پینٹنگ کی جو ہے نا ٹائم لیپس ہوتی ہے, اینڈ آئی انجوائے اٹ. آپ کو پتہ ہے سائیکولوجیکلی بھی جب آپ پینٹنگ کو بنتے دیکھتے ہیں تو آپ کو مزہ آتا ہے. کیلیگرافی پہ بھی لوگوں نے بڑے اعتراض کیے, لیکن الحمدللہ اب لوگ مجھ سے کام کراتے ہیں, بڑی بڑی کمپنیز کام کراتی ہیں. کہاں سے سیکھا ہے؟ اچھا, مجھے کیلیگرافی تو اللہ سے میں کہوں گی ڈائریکٹ ہی وہ اللہ نے کوئی عطا کر دیا, کیونکہ اردو رائٹنگ بھی نہیں تھی. جو پینٹنگ تھی وہ میں سر جے عارف سے سیکھتی تھی, اور انہوں نے مجھے بہت گائیڈ کیا. ابھی بھی میں اپنی پینٹنگ میں ان سے ضرور مشورہ لیتی ہوں, اور کبھی کبھار ان کا برش بھی لگواتی ہوں اپنی پینٹنگ میں, اور یہ دنیا کو پتہ بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ہر پینٹنگ, اب میری ہر پینٹنگ جو ہے وہ ٹائم لیپس کے اوپر ریکارڈ ہوتی ہے تاکہ لوگ دیکھیں. اچھا, تھینک یو ویری مچ رابی. اب آپ یہ کوئی بندہ نہ کہے کہ رابی کی پینٹنگز جو ہے نا وہ خود نہیں بناتی, اب آپ ان کی وال پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.